کا 1000 سال، آخرت کا 1000 سال ہماری اس دنیا کے، ہمارا ایک دنیا کا ایک لمحہ، ایک گھڑی آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ آخرت کے 1000 سال سے یہ ہمارا ایک لمحہ، یہ ایک گھڑی یہ بہتر ہے۔ کیوں کہ ہم اس ایک لمحے میں، اس ایک گھڑی میں خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اور جب ہم توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن آخرت میں 1000 سال بھی معافی مانگتے رہو تو معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں جو ہم بوئیں گے وہی آگے جا کر کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، نماز ہے بہترین عبادت سب سے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اللہ نے فضل و کرم فرما دیا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ماہ صیام ہمیں عطا فرما دیا ہے جس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں کہ شعبان المعظم کے آخر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر انہیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس پورے ماہ مبارک کی عظمت و شان کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کو تمہارے لیے یعنی قیام کو نفل بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی، جو بندہ بھی اس ماہ مبارک میں ایک نفل ادا کرے گا، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ اس میں نفل ادا کرے گا گویا اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارک میں فرض ادا کیا گویا اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی ایک نماز پڑھو 70 نمازوں کا، یہ تو کم از کم ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرو 70 روپے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم از کم، یعنی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر کا ثواب، اس کا اجر جنت ہے۔ فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، غرباء کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس ماہ مبارک۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارک میں کسی کا روزہ افطار کروایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی کا اس طرح روزہ افطار کروا سکیں۔ یعنی اس سے صحابہ اکرام کی اس حالت کا پتہ چلتا ہے جس حالت میں صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں گزاری تھی۔ یعنی اس طرح فراوانی نہیں تھی کھانے کی جس طرح آج ہمیں میسر ہے۔
ہمارا وہ دسترخوان لگا ہوتا ہے جس پر وہ ان گنت چیزوں کی لائن لگی ہوتی ہے، کیا چیز نہیں ہوتی ہماری اس دسترخوان میں، اور پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام پر چلو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو اس کا حکم ہے اس پر عمل کرو، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر۔ ہم اتنا کچھ کھا کر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور ان جانوروں کو دیکھو، یہ مرغی ہے، ایک پانی کا قطرہ پیتی ہے، وہ ایک قطرہ چونچ میں لے کر پھر اوپر کو اپنا سر اٹھاتی ہے، سر اٹھاتی کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک قطرہ پانی مجھے بخشا ہے۔ یعنی جانور اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم انسان ہم کو شکر ادا نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہم نہیں اس طرح کر سکتے، تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کہ جس بندے نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلایا علی مزغۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ سے کھلوایا، او تمرۃ، یا روزہ کھولنے کے لیے اسے ایک کھجور پیش کی، اور کچھ بھی نہیں ہے تو فرمایا او شربۃ من ماء، صرف پانی کا ایک وہ گلاس یا اسے ایک گھونٹ پلایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی، یہ جتنی پیچھے فضیلت بیان آئی ہے کہ اللہ اس کے بھی گناہ سارے معاف فرما دے گا، اللہ اس کی بھی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ من نشبع صائما، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پیٹ بھر کر، فرمایا سقاہ اللہ شربۃ فی حوضی لا یسمع حتی یدخل الجنۃ، تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، حوض کوثر کا اللہ اسے پانی، سقاہ اللہ شربۃ فی حوضی، اللہ تعالیٰ میرے حوض کا اسے پانی پلائے گا، اور میرا پانی جو میرے حوض کا جو پانی پی لے گا، فرمایا لا یظمأ، اسے نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، 50,000 سال کا دن گزر جائے گا حتی یدخل الجنۃ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، نہ بھوک نہ پیاس۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ کس کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ صرف ایک بھائی کو روزہ افطار کرانے یا اسے رکھوانے پر۔ آج حالات اس طرح کے چل رہے ہیں، یہ کرونا اس نے ہماری معیشت کی وہ کمر توڑ دی ہے، لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں بھوکے بیچارے، آپ دیکھتے نہیں کئی جوان آ کر یہاں مانگ رہے ہوتے ہیں تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح معاملہ اس طرح معاملہ، یہ سارے معاملات چاہتے ہیں۔ آپ سجے کھپے آگے پیچھے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں محلے ہمسائے جن کو آپ جانتے ہیں آپ ان کی ضرور خدمت کریں، بڑا ثواب ہے۔ یہ ماہ مبارک کا مہینہ، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یعنی اس کے اندر جتنا بھی آپ یہ صدقہ خیرات کریں گے اللہ اس کا ڈبل سے ڈبل آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا اول رحمت ہے، اول اشرا اس کا رحمت ہے، اور یہ رحمت کا اشرا جا رہا ہے، اور دوسرا فرمایا اس کا مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یعنی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیا وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور فرمایا ہر رات اللہ تعالیٰ 1 کروڑ آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے، یہ ماہ رمضان مبارک کے اندر۔ تو فرمایا اس کا درمیانی اشرا
وہ مغفرت ہے، اور آخری اشارہ فرمایا وہ جہنم سے آزادی ہے، یعنی برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، یعنی نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ کیوں؟ ماہ کی مہینوں کے اندر تو بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اذان ہو گئی ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ ہمارے دوست وہ بھی ہیں جو باہر مسجد کے باہر بیٹھ کر گپے لگا رہے تھے، انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ بڑے بتاتے تھے کہ جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا، ہندو یعنی مسلمان سکھ کافر سارے اکٹھے رہتے تھے، تو جب اذان ہوتی تھی، اذان تو جو غیر مسلم ہوتے تھے، ہندو تھے یا سکھ تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی اذان ہو گئی ہے، مسلمانوں کی اذان ہو گئی ہے، اور جو مسلمان ہوتے تھے وہ مسجد میں جاتے تھے۔ اب وہ بتائیں کہ جب اب اذان ہو رہی ہے، اب آپ مسجد میں نہیں آ رہے، تو آپ کون ہیں؟ اس لیے میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، اس نے کافر والا عمل کیا ہے۔ کافر والا، کافر تو نہیں ہوتا، لیکن فرمایا یہ عمل کافر والا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اور بلکہ بڑی وعیدیں اور بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے اس پر جو نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن یہ ماہ رمضان کی برکت سے، کہ یہ ماہ رمضان مبارک کی برکت، میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، فرمایا جب ماہ رمضان مبارک داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی روایت ابواب الرحمت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنت، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور وسلسلۃ الشیطان، اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی شیطانوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے ان کو بھی، اور مسلمانوں کے لیے یعنی سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اب آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، اس طرف آؤ۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں نہ فجر کے وقت ٹائم میں نہ جگہ مل رہی ہے، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، یہ کیا ہے؟ یہ میرے سونے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ شیطانوں کو ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ بھی جو نہیں آ رہا ہے سمجھ لیں کہ وہ شیطان سے بھی بڑا بھاری ہے، جو نہیں آ رہا ہے اب بھی، کہ شیطان تو ان کو تو جکڑ دیا گیا، زنجیروں سے باندھ دیا گیا، اور پھر بھی ہم نماز نہ پڑھے، روزے کی طرف نہ آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف نہ آئیں، عبادت کی طرف نہ آئیں، تو پھر ہم سے بھی بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی ہے، میرے سونے محبوب منبر مبارک پر تشریف فرما ہونے لگے، آپ نے پہلی سیڑھی مبارک پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، آمین، آواز کے ساتھ آپ فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین، جب تیسری پر تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام سن رہے ہیں، آپ آمین فرما رہے ہیں، لیکن اور کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرما دیا تو پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے اس طرح عجب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ بار بار آمین فرما رہے تھے، آمین فرما رہے تھے، آمین فرما رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے غلاموں، جب میں نے اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی پر رکھا تو سدرۃ المنتہا کا مکین اپنا مقام چھوڑ کر میرے قدموں میں آ گیا، اور آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی کے اندر پایا، ایک کو یا دونوں کو زندگی کے اندر پایا، اور پھر ان کی خدمت کر کے
اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے۔ تو میرے سونے محبوب فرماتے ہیں میں نے اس پر کہا کہ آمین۔ اے جبریل میں تیری بات کی تائید کرتا ہوں کہ جس نے ماں باپ کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اب بتاؤ میرے سونے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی آمین رد نہیں ہو سکتی، ضائع نہیں ہو سکتی۔ وہ واقعی بندہ بڑا بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ دوستو یہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک گھر میں بڑھانے جاتا ہوں، وہ ماں باپ اپنے بچے کی بات بتا رہا تھا، بچے کی بات ظاہر ہے وہ عورتیں بھی بتاتی ہیں کہ یہ بچے اس طرح کرتے اس طرح کرتے۔ میں نے اسے ایک بات سنائی، میں کہا سونا، ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کو کہتا تھا تو گدھی ہے، معاذ اللہ اپنی ماں کو کہتا تھا تو گدھی ہے۔ اب کہاں سے اس نے یہ بات سیکھ لی ہے، کس طرح؟ تو ماں برداشت کر جاتی، کیا میں کیا اسے کہوں؟ جب وہ بندہ مر گیا، وہ زہر پالا ہوا مر گیا، جب مرانا تو اس کی قبر سے گدھے کی آواز آتی تھی، گدھے کی آواز آتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے سزا ہی وہی دے دی۔ تو اس لیے دوستوں ماں باپ جو مرضی کہیں، اولاد کا حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے گریبان کو پکڑے، ماں باپ کو گالی دے، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بولے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں تک ارشاد فرما دے، فرمایا اف ولا تنہرہما، فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ اف کا ترجمہ کرو کہ اف کا ترجمہ کیا ہے، یعنی ان کے سامنے سا بھی اونچی نہیں لینا، اونچی سا بھی نہیں لینا ماں باپ کے سامنے۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑی ہی نرم بات کر سبحان اللہ، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ تو ان پر فضل و کرم فرما جس طرح ہمیں انہیں پرورش کی، ہمیں پالا پوسا۔ فرمایا یہ ان کے لیے دعا کرو، ان کو گالی نہ دو، بے ادبی نہ کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، بلکہ پیار کی نظر سے ان سے دیکھو۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے پیار کی نظر سے اپنی ماں یا باپ کو دیکھا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ایک صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ دن میں 100 دفعہ اپنے باپ یا ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے تو پھر؟ تو فرمایا میرا رب بہت بڑا ہے، اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے، 100 حجوں کا ثواب عطا۔ یہ نیکیوں کے خزانے تھے، نیکیوں کے، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر یہ بخشش کے خزانے تھے۔ میرے سونے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا من زار قبر ابویہ، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی، ایک کی یا دونوں کی، دونوں فوت ہو گئے ہیں یا ایک فوت ہو گیا ہے، کب؟ فی کل یوم جمعۃ، یعنی ہر جمعے کو یا جمعرات کو ماں کی قبر پر جاؤ، باپ کی قبر پر جاؤ، یہ نہیں کہ ان کو بلا ہی دو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لپی بکی مٹی پاون دا فکر دے ڈھیر اچیرا، او پڑھ دعا گھرن یوندے تے پھر نہ پاندے پھیرا۔ یہ نہیں کرنا، یہ نہ سمجھو کہ ماں باپ چلیں گے دنیا سے ختم ہو گئے، نہیں نہیں، ان کے فرمایا 40 سال تک فرمایا ان کی قبر پر جاؤ، اور ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا جس نے، دیکھو بخشش کے خزانے بتا رہا ہوں، میں دونوں کی زیارت کی، قبروں کی، ایک کی یا دونوں کی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف فرما دے گا، وَكُتِبَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، اور اس کا نام اللہ نیکوں میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی نیک ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی قبروں پر بھی جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم مبارک رکھا،
تو جبریل نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور آپ پر درود و سلام کے گجرے پیش نہ کیے وہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا آمین، ہاں یہ بھی بات ہے کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود و سلام کے گجرے پیش نہ کرے، فرمایا بڑا بدبخت ہے۔ اس لیے جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے فوراً ساتھ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کو مرحوم بھی رکھتا ہے۔ فرمایا جو میرے سونے محبوب پر درود پڑھے گا اس کے میں 10 گناہ معاف فرما دوں گا، 10 درجے اس کے بلند فرما دوں گا، 10 درجے۔ اور میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ جبریل علیہ السلام کی، میکائیل علیہ السلام کی اور اسرائیل کی، کہ ان سب فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ آپ پر 10 دفعہ درود پڑھے گا، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت والے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط پار کروا کر جنت میں چھوڑ کے آؤں گا، چھوڑ کے آؤں گا۔ ملک الموت عرض کرتا ہے، ملک الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر 10 دفعہ درود پڑے گا نا، میں اس کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکالوں گا جس طرح نبیوں کی روح نکالی جاتی ہے، نبیوں کی روح۔ اسرافیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر 10 دفعہ درود پڑے گا، 10 دفعہ، فرمایا میں اس کی مغفرت بخشش کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ دوں گا، اتنی دیر سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی مغفرت نہیں ہو جائے۔ میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہاں پر 10 دفعہ درود پڑے گا، فرمایا کل قیامت والے دن حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کر مجھے میں پلاؤں گا۔ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل نے کہا آمین۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماہ رمضان مبارک مہینہ پایا اور پھر اس کا احترام کر کے اس کا روزہ رکھ کر اپنی مغفرت اپنی بخشش نہ کروائی، وہ بھی بڑا بدبخت آدمی۔ اب ہم ایز اے مسلمان ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم روزہ چھوڑیں، یہ روزہ کچھ نہیں کرتا، یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں ہیں، ساری بیماریوں کا علاج ہے، تو یہ اس کو مت چھوڑے۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان مبارک کا روزہ احتساب کے ساتھ یعنی پورے یقین کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ ایک مجوسی تھا، آخری بات میں بات کرتا ہوں، غیر مسلم تھا، اس کا بیٹا سر عام اس طرح کھانا کھا رہا تھا، اس نے بیٹے کو تھپڑ مار دیا اور کہا کہ وہ ابے تو جانتا نہیں ہے مسلمانوں کو ماہ رمضان مبارک ہے اور تو سر عام کھانا کھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو آپ بھی تو کھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ غیر مسلم تھا۔ کہا کہ بیٹا میں بھی کھاتا ہوں لیکن میں چھپ کر کھاتا ہوں، میں سر عام نہیں کھاتا ہوں، میں مسلمانوں کے ماہ رمضان مبارک کا احترام کرتا ہوں، لیکن تو سر عام کھا رہا ہے، وہ سر عام کھا رہا ہے۔ وہ مر گیا، چلا گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر پھر رہا، وہ مجوسی۔ کہا کہ تو مجوسی غیر مسلم تھا، تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ کہتا تھا تو میں غیر مسلم مجوسی تھا، لیکن اللہ نے ماہ رمضان مبارک کے احترام میں مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا، میں مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی برکت ہی سے میں جنت کے اندر پھر گیا۔ تو دوستو اس کا احترام بھی کرنا ہے، اگر بیمار ہیں چھپ کر کھائیں، مسافر ہیں چھپ کر کھائیں۔ اس طرح سر عام سگریٹ پی رہا ہے، سر عام دیکھو سگریٹ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس طرح یہ ان ساری چیزوں کی کل قیامت والے دن آپ سے پوچھو گے، آپ نہیں بلکہ ہم سب سے پوچھو گے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کا احترام کریں، اس کی عبادت، اس کے روزے رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔